بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے بھی جوانی کے عالم میں ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر آپ کو بت پرستی سے غیر خدا کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی۔ جب اعلان نبوت کا وقت قریب آنے لگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب ہونے لگی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر آپ اکثر کیا کرتے تھے، مگر اس بار سفر میں ایک بڑا ہی خاص واقعہ ہوا۔ سفر کے دوران رہائش اور آرام کی ضرورت بھی پڑتی تھی، لہٰذا جب رات کا وقت ہوا تو یہ ایک کلیسا تھا، یہاں ایک راہب رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا تو آپ نے چاہا کہ اس اندھیری رات میں باہر رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر جا کر آرام کر لیا جائے، تو اس کلیسا کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا۔ اندر سے ایک خادم باہر آیا اور اس سے کہا کہ ہمیں اندر یہاں رات گزارنے کی اجازت دی جائے۔ وہاں پر ایک راہب ہوتا تھا۔ اس خادم نے کہا، ہمارے ہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے راہب صاحب جو ہیں، یعنی کہ ہمارے جو چیف ہیں، ان کی بڑی عجیب سی شرط ہے کہ یہاں رات وہی گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی خطا نہ کی ہو۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا آقا جو ہے یہ کس طرح سے جان لیتا ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی خطاؤں کو کس طرح سے بھانپ لیتا ہے، اور اگر بندوں نے گناہ نہیں کیا ہو تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جا کر پوچھ لو اپنے آقا سے، اگر ان کی اجازت ہے تو ہم اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہ خادم اندر جا کر بتانے لگا کہ یہ دو لوگ آئے ہیں، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، تجارت پر نکلے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، وہ یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں۔ تو راہب فوراً چونک گیا اور کہا کہ پوچھو، مکہ وہی بستی تو نہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہے؟ اور آنے والوں کا نام بھی پوچھ کر آنا۔ خادم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ مکہ سے آئے ہیں، کیا مکہ بالکل پہاڑوں کے درمیان ہے؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ یاد رہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہاں، میرا نام ابوبکر ہے اور میں مکہ میں پہاڑوں کے درمیان سے ہی آیا ہوں۔ پھر اس خادم نے جا کر جب اپنے راہب کو بتایا کہ وہ لوگ مکہ سے ہی آئے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے آئے ہیں اور ان کا نام ابوبکر ہے، تو وہ راہب چونک گیا اور راہب نے خادم سے کہا کہ جاؤ ان کے والد کا نام پوچھ کر آؤ۔ اس خادم نے آ کر آپ کے والد کا نام پوچھا تو آپ نے کہا، میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ خادم نے جیسے ہی آ کر راہب کو نام بتایا تو راہب بڑا حیران ہو گیا اور اس نے کہا بڑے احترام کے ساتھ ان کو اندر لے کر آؤ۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ اس راہب کے سامنے جاتے ہیں تو وہ راہب بڑا حیران ہوتا ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی کتابوں کے وقت پلٹتا جا رہا ہے اور آپ کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ حضور ایک کام کریں، اپنی انگلیاں یا اپنی ہتھیلی میرے سامنے لائیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہیں تو فوراً وہ ان ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں آپ کو امیر المومنین حضرت ابوبکر کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ اس زمانے میں آپ کے لیے باتیں بالکل نئی تھیں۔ آپ چونک بھی گئے، تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ میرا نام پوچھتے ہیں، کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہیں، کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور اب آپ ایسے نام سے مجھے پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نام سے کبھی بھی میرے والد نے بھی مجھے نہیں پکارا۔ وہ راہب کہتا ہے، تم نہیں جانتے تمہیں کتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے۔ جو کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ عنقریب جب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، آپ ان کے وزیر ہوں گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے جانشین بھی بنیں گے۔ راہب نے کہا، جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کا سورج طلوع ہو
تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران تھے کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال رات آپ نے وہاں گزاری اور صبح جب آپ واپس جانے لگے تو ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ کتنی عجیب بات اس راہب نے کہی ہے۔ جب واپس آنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل جو تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر، تم جانتے ہو کہ تم جس کے دوست ہو جن کا نام محمد ہے کچھ دنوں سے بڑے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ان کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ جو کچھ راہب نے کہا تھا، یہ ایک نئی خبر تو مجھے مل گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ تلاش کرتے ہوئے ابو طالب کے گھر پہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور شاندار انداز سے سیدنا ابو بکر صدیق کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تمہیں اللہ کا آخری نبی اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے۔ اے ابو بکر، تم سبقت لے جانے میں پیچھے نہ رہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی کچھ سن کر آئے تھے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ حضور، میں نے اب تک تو یہ پڑھا ہی ہے اور سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ بھی مجھے کچھ نشانی بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو بکر، کیا راہب کی باتیں بھول گئے؟ قلسیہ کے اندر جو تمہیں اس نے پڑھ کر سنایا تھا، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ جو نبی ہزاروں میل دور اور پردے میں ہونے والی بات آج مجھے بتا رہا ہے، یقیناً یہ اللہ کے ہی نبی ہیں۔ آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں آپ شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ کیسی دوستی تھی، یہ کیسی محبت تھی کہ اسلام لانے میں بھی آپ نے کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا، فوراً ہی لبیک کہا، اور پھر آپ یار غار بھی بنے۔ سبحان اللہ! اور آج آپ یار مزار بھی ہیں۔ اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صدقے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔